السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند درود پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین و علماء کرام، آپ حضرات کے اس علاقہ ڈیرہ غازی خان میں پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا
مولانا فیصل صاحب، اور ان کے ساتھ بھائی ظفر صاحب. بھائی ظفر صاحب کا تعلق تو قاری حنیف صاحب میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ سے تھا. بس آپ حضرات کی محبت مجھے ڈیرہ غازی خان میں کھینچ لائی. دوستوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں، دنیاوی غرض سے ہم یہاں پہ جمع نہیں ہوئے، بلکہ اشتہار چھپا ہوا آپ نے دیکھا، علماء کرام نے آپ کو بخوبی سمجھایا، یہ بات ذہن نشین کرائی کہ عظمت مصطفیٰ اور سفر آخرت پہ یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے. اس محفل کا بڑا پیارا نام رکھا گیا ہے کہ آج کل ہمارے ماحول میں، ہمارے حالات میں جس قدر ہم سفر آخرت سے غافل ہیں، ایسی محفلیں، ایسے جلسے ہونے چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، ان گنت معجزات ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑا معجزہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا قرآن ہے کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، پڑھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے. آج جو مسلمان چاروں طرف مار کھا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. کفر کا جو پروگرام تھا کہ مسلمان قوم کو ناچ گانے میں لگاؤ، قرآن سے دور کرو، مسلمانوں کا کوئی پروگرام نہیں. مسلمانوں کا پروگرام صرف یہی ہے کہ تماشوں میں مصروف ہو جاؤ، ناچ گانوں میں مصروف ہو جاؤ. آپ دیکھ لیں کہ پوری قوم مل کے ناچ گا رہی ہے. ایک عام سی بات ہے کہ لوگ پہلے صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اب بعض بوڑھا بیٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ چھوڑو نماز قرآن کو، کیسٹی لگا لو قوالیوں کی، قوالی شریف ہی چلا لو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ والے کے نام پہ قوالی بنائی گئی، لیکن اگر قوالی کا سننا اتنا ہی ثواب ہے تو اپنی ماں کی قبر پہ قوالی کرایا کر. اپنے باپ کی قبر پہ قوالی کیوں نہیں کراتے؟ وہ اللہ والا تیرا کیا بگاڑ کے مر گیا جس نے اپنی پوری زندگی قرآن پڑھا، لوگوں کو قرآن سکھایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے لوگوں کو مستفید کیا، تو اس کی قبر پہ قوالیاں کراتا ہے. اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ قوالی کرا. اپنی پیاری خوبصورت بیگم صاحبہ جو فوت ہو گئی، اس کی قبر پہ قوالی کرا. اگر قوالی سننا، پڑھنا، کرنا اتنا ہی ثواب ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے کفر کا پروگرام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کیا جائے. اور بڑے مزے سے پوری مسلمان قوم کھڑی ہو کے ناچ رہی ہے، گا رہی ہے کہ بوڑھے کو اگر آپ دیکھیں تو سڑک پہ بیٹھا گانے گا رہا ہے. کوئی اسے کام نہیں، لیکن اندر ہی اندر بیٹھا گنگنا رہا ہے. یہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے. بچپن گیا، جوانی گئی، بڑھاپا آ گیا، اب یہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے. کہ جب بھی کوئی عورت وہاں سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس طریقے سے دیکھتا ہے جس طریقے سے اس کے پیسے گر گئے ہوں، بار بار دیکھتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اصل جہاں سے کانٹا بگڑا.
فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پروردگار عالم اس زمین کو لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ فرمایا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانے والوں، میرے قرآن کو پسے پشت ڈالنے والوں، کنڈ کرنے والوں، وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب لوگوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی، فرمایا کہ دن کو اچھے بھلے آدمی سوئے، شام کو گناہ کر کے سوئے، اللہ کی نافرمانی کر کے سوئے، بدکاری کر کے سوئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے، بڑی خوبصورت عورتیں تھیں، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا تھا، بڑا اچھا میک اپ کیا ہوا تھا، بڑے نوجوان مرد تھے، بڑے قد آود مرد تھے، انہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا، رات کو بدکاری کر کے سوئے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صبح کو اٹھے، میں نے انہیں جانور بنا دیا، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا، کتا بنا دیا، اپنا فرمانی کی وجہ سے۔ قوم سمجھتی ہے یہ جو آیتیں قرآن میں نازل کی گئی ہیں شاید یہ کسی اور کے لیے نازل کی گئی ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، میں اور آپ جو آج اپنی اصلی حالت میں پھر رہے ہیں گناہ کرنے کے باوجود، یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ فرمائے کہ ایک دن ایسا آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالا، زمین کو قالین کی طرح لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ اذا السماء انشقت، یہ اتنا بڑا آسمان جو نظر آتا ہے ایک دن ایسا آئے گا یہ پھٹ پڑے گا، تباہ ہو جائے گا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے بے نوروں کے ٹوٹ کے زمین پہ آ گریں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا روئی کی طرح، ریت کی طرح، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہواؤں میں اڑتے پھریں گے۔ فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک دن تباہی کا ایسا آئے گا یہ پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ آج
آج ہم دنیا میں آ کے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے اس کام کو بھول گئے. فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا کہ ڈرو اس دن سے، ایسا دن آنے والا ہے کہ میں اس زمین کو قالین کی طرح لپیٹ کے رکھ دوں گا. جس طریقے سے صف کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے اس طریقے سے زمین کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصے آبادی ہے. لیکن قیامت کا بغل بجتے ہی، گھنٹی بجتے ہی سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، ندی کا پانی، نہروں کا پانی، موٹروں کا پانی، نلکوں کا پانی، بغل بجتے ہی تمام کا تمام پانی خشک ہو جائے گا. فرمایا کہ اتنے حالات خراب ہوں گے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انسان کی فطرت ہے، دنیا کا دستور ہے کہ ماں اپنے گود والے بچے، دودھ پلانے والے بچے سے جتنا پیار رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے، دنیا میں اتنا پیار کسی سے نہیں رکھتی. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین پہ پھینک کے مارے گی اور کہے گی مجھے تو اپنا ہوش نہیں، تیرا میں کیا کروں، حاملہ کا حمل ساکت ہو جائے گا. اتنی ہوش ربو گڑی ہوگی، اتنے حالات خراب ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ادھر آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. مجرموں اپنی اپنی سب میں الگ الگ کھڑے ہو جاؤ، آج کے دن تمہیں میرے نیک بندوں کے پاس کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. زنا خور زانیوں کی سب میں کھڑے ہو جائیں، رشوت خور رشوتوں کی سب میں کھڑے ہو جائیں، بدکار بدکاروں کی سب میں کھڑے ہو جائیں، بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جس طرح کا گناہ کیا تھا اسی طرح سب میں کھڑے ہو جاؤ. آج مولوی حلوے سے تو ٹکراتا ہے، پراٹھے سے تو ٹکراتا ہے، لیکن قرآن کو، دین کو، اسلام کو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو جس قدر ٹھکرایا جائے پوچھنے والا کوئی نہیں. اصل بات ہے یقین کی، اعتماد کی، ایمان کی، جو آج مسلمانوں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے. آج ہم اپنی زندگیوں کی لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. ایک لونڈی ادھار لی، 1 مہینے پہ باندھی ادھار لی،
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ جو پانی منہ مبارک میں لیا ہوا ہے نہ جانے حلق سے نیچے اترے گا کہ نہ اترے گا، جو قدم مبارک زمین سے اٹھایا ہوا ہے نہ جانے زمین پہ رکھا جائے گا نہ رکھا جائے گا، جو سانس آ رہا ہے اس کے بعد دوسرا سانس آئے گا یا نہ آئے گا۔ اسامہ نے اتنی لمبی امید لگا دی۔ آج ہم بھی تو لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت نے کمال کر دیا، نگاہ نبوت نے انہیں اتنا رنگ دیا تھا کہ ہمارے تصورات اور ان کے تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہو۔ آج ہم بیٹھ کے صحابہ کا گلہ کر دیتے ہیں، صحابہ کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا دیا کرتے ہیں جی صحابہ لڑا کرتے تھے، ہماری اور ان کی لڑائی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک صحابی نے جگہ خریدی مکان کے لیے، جب ایرے کھودے گئے دیوار بنانے کے لیے تو اس میں سے سونے کا مٹکا نکل آیا۔ جس نے خریدی تھی اس نے اٹھایا اور کہا کہ میں نے تو زمین کے پیسے دیے تھے اس لیے میں نے سونے کے پیسے نہیں دیے، یہ مٹکا میرا نہیں بلکہ یہ سونے سے بھرا ہوا مٹکا اس کا ہے جس نے زمین بیچی ہے۔ سر پہ اٹھایا اور جا کے کہنے لگا بھائی اپنا مال وصول کرو، یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ صحابی نے کہا جی میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے دادا نے مجھے نہیں بتایا، میں اب زمین فروخت کر چکا ہوں، بیچ چکا ہوں، زمین بھی تیری ہے، سونے سے بھرا ہوا مٹکا بھی تیرا۔ آج ہماری مربوں پہ لڑائی ہوتی ہے، کھیتوں پہ لڑائی ہوتی ہے، زمینوں پہ لڑائی ہوتی ہے، پانی پہ لڑائی ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں مال میرا نہیں تیرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا نہیں تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت اصحاب رسول زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے والد محترم مولانا قاری محمد انیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حیاتی میں کہ سندھ کے علاقے میں ایک عورت پہ جھگڑا ہوا تھا۔ اس دوران دو پارٹیاں تھی، ایک کہتی تھی کہتے تھے کہ ہماری ہے یہ عورت، دوسرے کہتے تھے ہماری ہے۔ جب فیصلہ دنیا دار پیر کے پاس گیا تو اس نے کہا جی پہلے مال دکھاؤ، مال دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی چکنی چوپڑی ہوگی تبھی تو لڑائی ہو رہی ہے۔ جب عورت کو سامنے لایا گیا تو واقعی خوبصورت تھی، اس نے کہا نہ تیری ہے نہ تیری ہے بلکہ یہ میری ہے۔ صحابہ میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، لیکن وجہ تو دیکھو، بات تو سنو پہلے۔ یوں ہی ٹوپی پہن کے کتاب اٹھا کے یوں ہی کوئی بات کر دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کے لیے بات نہ کیا کرو، ان کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، دین ملا، اسلام ملا، کلمہ طیبہ ملا۔ صحابہ کے صدقے میں ہمیں وضو ملا، تیمم ملا، نکاح ملا، جنازہ ملا۔ صحابی لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تیرا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ہے۔ ہمارا دور ہوتا تو ہم مولوی لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دو، مدرسے میں جمع کرا دو۔ فیصلہ مدینے کے فیصل کے پاس جب گیا، اللہ اکبر، اس نے بڑا عجیب فیصلہ کیا۔
اس نے کہا کہ تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک نے کہا میرے پاس بیٹی ہے، ایک نے کہا میرے پاس بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ ایک کی بیٹی، ایک کا بیٹا، ایک کی لڑکی، ایک کا لڑکا، ان دونوں کا نکاح کیا جائے اور یہ سونے سے بھرا ہوا مٹکا ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسی باتیں کہاں ملیں گی؟ آج ہم تو جب بھی بات کیا کرتے ہیں دنیا کی بات کیا کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں ہیرا پھیری کی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی فرصت ملتی ہے جب بھی سوچا کرتے ہیں بدماشی کے بارے میں سوچا کرتے ہیں، ہیرا پھیری کے بارے میں سوچا کرتے ہیں۔ یہاں تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا۔ نبی کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور عرض کی امی جان اگر میرا انتقال دل کو ہو جائے تو میرا جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے کہہ دیا کہ میرا جنازہ کی شکل کیسی بناؤ گے، باپردہ طریقے سے، کس طریقے سے جنازہ لے جاؤ گے؟ باپردہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے سے میرا جنازہ لے جانا۔ حضرت علی شیر خدا نے سوال کیا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا عجیب جواب دیا کہ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، میری یہ حسرت ہے، جب سے آیت پردہ نازل ہوئی، جب سے اللہ کا حکم نازل ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میری وفات کے بعد بھی کسی غیر محرم کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑنے پائے۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہماری بیٹی گلوکار ہے جی، ٹی وی پہ آتی ہے، روپٹہ گھر پہ ہی بھول جاتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر مسلمان کے مسلمان ہیں، جہاں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کا یہ حال ہو وہاں پہ پھر سکون کہاں، وہاں پہ پھر برکتیں کہاں، وہاں پہ پھر رحمتیں کہاں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں تکرار ہو رہا ہے۔ عورت ہو کے باتیں بھی کیسی کیا کرتی تھی۔ آج ہماری عورتیں بیٹھ کے اگر بات کریں گی تو فیشن کی بات کریں گی یا کسی کی چغلی کر لیں گی زیادہ سے زیادہ، بس جسے ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ پہلے تو عورتوں کے ذمے لگایا جاتا تھا، اب تو ماشاءاللہ مرد بھی پیچھے نہیں ہے، عین مسجد میں بیٹھ کے چغلی کر لیا کرتے ہیں۔ جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کی چغلی کھاتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس طریقے سے ہے جس نے اس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ تھا، دو عورتیں روزہ دار تھی، ان کو بہت روزہ لگا، اس قدر کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ آپ نے پیالہ بھیجا کہ جاؤ ان عورتوں کو کہو اس میں قائے کریں، الٹی کریں۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو بھوک سے مری جا رہی ہیں، ہمیں تو روزہ نے تنگ کر رکھا ہے، کیا نکلے گا؟
دیا. آپ نے فرمایا جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو. فرمایا کہ اَيَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کسی کی چغلی کرتے ہوئے کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ میں اللہ تو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے تو ڈرو. اصل بات وہیں پہ آ گئی کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اگر گناہ سمجھے تو ہمارا یہ حال ہو. تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں ایک بات چلی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اپنے شوہر نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کل قیامت کے دن عورت اپنے خامل کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گی. ادھر بات یہ چلی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ میں جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی. اس پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، تو جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی، لیکن پھر بھی میرا مرتبہ بڑا ہے، میری عظمت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے کہ عورت اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائے گی. کل قیامت کے دن جب تو جنت میں جائے گی تیرا ہاتھ صحابی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہوگا. عظمت یوں تو نہیں ملی. فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میرا جنازہ پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اس لیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے انبیاء گزریں گے، صحابہ گزریں گے، صلحاء گزریں گے، قطب گزریں گے، ابدال گزریں گے، لیکن جب باری آئے گی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، ایک فرشتہ کھڑا ہو کے آواز لگائے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اور نبیوں، رسولوں، اللہ کے نمائندوں اور صحابہ کی جماعت، قطبوں، ابدالوں، تمام کے تمام اپنی نگاہیں، نظریں نیچی کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی لخت جگر پل صراط سے گزرنے والی ہے. اور یہ بات ذہن سے نکال دو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو فلاں جنت میں لے جائیں گے، ہم تو مولوی کے پیچھے لگ کے چلے جائیں گے، فلاں پیر ہمیں جنت میں لے جائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھنے لگے تو اس سے پہلے ایک صحابی نے لحد میں منہ ڈال کے آواز لگا دی، او قبر، تجھے معلوم ہے کہ ہم تجھ میں کس کو رکھنے والے ہیں، کس کو سپرد کرنے لگے ہیں تجھے؟ علماء نے لکھا ہے قبر میں سے آواز آئی کہ یہاں دیکھا نہیں جاتا کس کی ماں ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، یہاں پہ کچھ نہیں دیکھا جاتا، یہاں پہ تو اعمال کی پوچھ ہوتی ہے. یہاں نہیں دیکھا جاتا کون ہے، اس کا دنیا میں کیا عہدہ تھا، کتنے بڑے عہدے پہ فائز تھا، بادشاہ تھا، وزیر تھا، سفیر تھا، یہاں پہ تو اعمال کی پوچھ ہے. کبھی تو بادشاہوں کبھی یہ حال ہوا کرتا تھا،
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہے، بر صغیر کا حکمراں ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی لوگ آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے، آج ہم سردی کا انتظام کرتے ہیں، گرمی کا انتظام کرتے ہیں، قبر کی تیاری ہمارے لیے جبرائیل کرنے آئے گا۔ اور ایسا وقت کا بادشاہ ہے، قرآن کا حافظ ہے، سبحان اللہ۔ عالم ہے، مفسر ہے قرآن کا، 5000 حدیثیں بادشاہ وقت کو زبانی یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تو کلمہ نہیں آتا، جنازہ نہیں آتا، یوں ہی دکھاوے کے لیے لوگ جنازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کل بھی ہمارے ہاں ایک جنازہ تھا، میں وہاں کھڑا تھا، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی موجود تھے، وہ عید کی طرح پڑھ رہے تھے جنازے کو ہاتھ چھوڑ چھوڑ کے۔ ہم تو بغیر دعاؤں کے لوگوں کا جنازہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ لوگ ہمارا جنازہ بغیر وضو کے پڑھیں گے، بغیر غسل کے پڑھیں گے۔ یہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ من اتبع الجنازہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھا، دکھاوا مقصود نہیں تھا، ریاکاری مقصود نہیں تھی، آپ ذرا غور کیا کریں جنازے پہ، جب بھی کوئی دنیا دار آدمی آتا ہے تو یہ بتلانے کے لیے کہ میں جنازے پہ آیا ہوں کم از کم ایک صدا لگا دیتا ہے، بھائی صفحے سیدھی کر لینا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حضرت بھی آئے کھڑے ہیں۔ تم ہمارے جنازے پہ آؤ گے تو ہم بھی تمہارے جنازے پہ آئیں گے۔ دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس نے بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بادشاہ وقت ہے، قبر کا فکر لگا، آخرت کا فکر لگا، دل میں خیال آیا کہ کم از کم میرا کفن تو حلال کے پیسوں سے ہونا چاہیے۔ آج تو ہماری روزی میں اس قدر حرام ملا ہے کہ کفن بھی ہمیں حلال کا نصیب نہیں، یہاں تک کہ میت کے لیے خالص غسل کا پانی بھی حلال کا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم موٹریں نلکے لگواتے ہیں یہ بھی تو انہی پیسوں سے لگتے ہیں نا۔ اگر رشوت لی جاتی ہے تو کفن رشوت کے پیسوں سے ملے گا، ملاوٹ کرتے ہو تو کفن انہی پیسوں سے ملے گا، اگر ہیرا پھیری کرتے ہو تو کفن انہی پیسوں سے ملے گا۔ بادشاہ وقت نے، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کپاس خریدی، مزدوری کی، اس سے جو پیسے ملے کپاس خریدی، ان کا سوت بنایا، دھاگا بنایا، کپڑا بنا کے، ٹوپی بنا کے دہلی کے بازار میں کھڑے ہو کے بیچا ان ٹوپیوں کو۔ ان سے جو اس وقت رقم موصول ہوئی وہ 6 روپے 12 آنے تھی، ان کو بادشاہ وقت نے تھیلی میں بند کر کے مہر لگا کے اوپر لکھ دیا کہ یہ عالمگیر کی مزدوری کے پیسے ہیں، مزدوری کر کے اکٹھے کیے گئے ہیں، ان پیسوں سے بادشاہ وقت کا کفن خریدا جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
آج ایسی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ وہ مولوی کیا لے کے بیٹھ گیا. اصل بات تو یہی ہے کہ جو مر گئے ہم سمجھتے ہیں شاید موت انہیں الاٹ تھی، ہم نے تو مرنا ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں. تو یقین کر یا نہ کر موت آنی ہے. بے شک. اسی کو مجذوب علیہ رحمت کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. سبحان اللہ. دن رات اپنے ظاہر کی تیاری میں لگا ہوا ہے، بڑے اچھے اچھے کپڑوں کی تیاری میں ہے، بڑا کپڑے پہن کے لباس پہن کے چل کے دیکھتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں کی وضاحت اچھی ہے کہ نہیں. اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتا ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے سینٹ استعمال کرتا ہے، بڑے اچھے قسم کے بال بناتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے بل سنورتا ہے، اپنے ظاہر کو دن رات سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دن رات ظاہر کی تو فکر لگی ہوئی ہے کہ کپڑے تو اچھے ہونے چاہیے، جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے، ہزار قسم کے صابن شیمپو استعمال کرتا ہے، تیل استعمال کرتا ہے، خوشبو سینٹ استعمال کرتا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے استعمال کرتا ہے، اپنے ظاہر کے بنانے میں لگا ہوا ہے. اسی کو کہتا ہے کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب آدمی اس دنیا میں آتا ہے اس کا دل نور کی طرح ہوتا ہے، بالکل اس کا دل سفید ہوتا ہے. ایک گناہ کرتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، جوں جوں گناہوں کی کثرت ہوتی رہتی ہے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دن رات گناہ کر کر کے دل کو زنگ آلود کر لیا، سیاہ کر لیا. اسی کو کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. کیا خوب لگا دل جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا کی چمک میں، دنیا کی چہل پہل میں اس قدر دل لگا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر قریب آ گئی. دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی چمک میں اتنا مصروف ہوا کہ اپنی موت کو بھول گیا. اسی کو کہتا ہے کہ سولے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. دنیا کی چمک دھمک، یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، 2 دن کی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. ایک دن آئے گی پوری کائنات کو تباہ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے. تو کیا چیز ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، وزیر آئے چلے گئے، سفیر آئے چلے گئے، بڑے بڑے آئے چلے گئے. تو کون سے بات کی مولی ہے جو آ کرتا پھرتا ہے؟ اسی کو کہتا ہے
کہ یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ سرائے دہر مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں. جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. بے شک. کل بڑا دبدبا موجود تھا، بڑا نام موجود تھا، بڑی تشہیر تھی، بڑی شہرت تھی، لیکن آج قبر پہ چکر لگانے والا کوئی نہیں. جاؤ لاہور میں قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، لکھا ہوا ہے. بڑا دبدبا موجود تھا، بڑی حکمرانی تھی، پوری دنیا کانپ جایا کرتی تھی، بڑی شہرت تھی بادشاہ کی. لکھا ہوا ہے کہ جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے خطیب آئے چلے گئے، بڑے بڑے عالم آئے چلے گئے، ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے، لیکن آج ان کی قبر پہ جا کے چکر لگاؤ اور آواز لگاؤ، آج ان سے جواب موصول نہیں ہوتا، جواب نہیں آتا. کہتا ہے کہ جو مثال طوطی خوش بیان دم گفتگو گوہر و فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں. ایسی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو لاجواب کر دیا کرتے تھے، لیکن آج قبر پہ جا کے پوچھو جواب موصول نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا، مالک کائنات کے حضور پیش کیا جائے گا. جب حساب و کتاب ہوگا اس کی ایک نیکی کم رہ جائے گی، ایک نیکی کم رہ جائے گی. اب وہ کہے گا ایک نیکی کی کوئی بات نہیں، اتنا بڑا میدان موجود ہے، رشتہ دار ہیں، یار دوست ہیں، ابھی لایا جی. سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا امی جان ایک نیکی رہ گئی ہے، دنیا میں تو نے بڑے احسان کیے، رات کو میرا انتظار کیا کرتی تھی، دنیا میں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، فلم دیکھنے کے لیے بھی پیسے دیا کرتی تھی، آج تیرے بیٹے کے پاس ایک نیکی کم رہ گئی ہے. امی کہے گی اچھا ہوا تو نے میرے احسانات کو تو یاد رکھا، بیٹا تیری ایک نیکی کم ہے، یہاں دیکھ تو صحیح میں نے دنیا میں تجھ پہ اتنے احسان کیے، تیری اماں کی کئی نیکیاں کم ہیں، ذرا آج اپنی ماں پہ احسان کر دے. وہاں سے بھی جواب مل جائے گا. بیگم کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں. ہر طرف سے جھڑکیاں ملیں گی، بڑا پریشان ہوگا، اس پریشانی کے عالم میں روئے گا. قرآن کا فیصلہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. سبحان اللہ. ماں باپ، بیوی، بچہ، اولاد
بعد رشتہ دار کوئی بھی کام آنے والا نہیں. اسی دوران ایک آدمی کی نظر پڑے گی اور کہے گا کہ پریشان تو پوری کائنات ہے، میدان محشر پورے کا پورا پریشان ہے، لیکن تو جب سب سے زیادہ رو رہا ہے، سب سے زیادہ پریشان ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا حساب تو میرا پورا ہو گیا تھا، صرف ایک نیکی کم رہ گئی. اب بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے، فطرتاً سخی ہوتا ہے. دنیا میں جب کسی کو پیاسا دیکھا تو اسے پانی پلا دیا، ننگا دیکھا تو کپڑا پہنا دیا، بھوکا دیکھا تو کھانا کھلا دیا. بعد انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے تیری تو ایک نیکی کم ہے، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، جائے لے جا، میرا اللہ وارث ہے. جب وہ یہ نیکی لے کے جائے گا، ارشاد خدا بندی ہوگا کہ جاؤ تو جنت میں چلا جا. اور جس نے یہ نیکی اس سختی کے عالم میں بھی اللہ نام پہ صدقہ کی ہے، اس کو بھی بلاؤ. ارشاد خدا بندی ہوگا کہ تجھے تو میرے عدل نے معاف کر دیا، اس کو میرے فضل نے معاف کر دیا. لیکن ایسے کام ہم کیوں کریں گے؟ دنیا میں عادت ہی نہیں بنائی، وہاں تو کیا کریں گے ایسے کام؟ قیامت میں لوگ کھڑے ہو کے روئیں گے، پچھتائیں گے، چلائیں گے. لوگ جہنم میں جانے کے بعد ہزارہ سال تک روئیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، ایک دفعہ جہنم سے نکال دے، ایک موقع تو دے دے. مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، مسجد میں ہی پڑے رہیں گے. ایک موقع تو دے دے. لوگ ہزار سال تک چیخیں گے، چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. الہی ہم نے دنیا میں بڑی بدماشی کی، بڑی بدکاری کی، تیری بڑی نافرمانی کی، ایک تو موقع دے دے. ارشاد خدا بندی ہوگا ولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. میں نے تمہیں اتنی لمبی لمبی عمریں جو عطا کی تھی، اب تو ایک موقع مانگ رہا ہے. میں نے اتنی لمبی عمر میں دی تھی، بچپن دی، جوانی دی، بڑھاپا دیا، کس لیے دیا تھا؟ اور پھر میں نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی تو بھیجا تھا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی تو آیا تھا، قرآن آیا تھا، قرآن کی آیتیں آئی تھی، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آیا تھا. آج ہمارے ماحول میں اگر کوئی دین کی بات کرے تو ہم ایسا منہ بناتے ہیں جیسا منہ میں نیمبو نچوڑ دیا گیا ہو. دیکھتے نہیں کہ تبلیغی جماعت والے قدم قدم پہ اللہ اعانت و نصرت فرمائے آتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ اللہ عطا کر دیں. ایک مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی، ایک آدمی نے چلہ لکھوایا اور گھر جا کے کہنے لگا جی میں چلے پہ جا رہا ہوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے چلے پہ چلے جاؤ، لیکن تھوڑا سا زہر لا دو مجھے بھی اور بچوں کو بھی، پھر آرام سے چلے جانا. اب خانم بھی چلاک تھا اور کہنے لگا کہ بڑی گرم ہو، بڑی تیز ہو، پوری بات تو سن لو. اس جماعت میں ایک آدمی ایسا موجود ہے، وہ کہتا ہے اگر چلہ لگا لو اس کے بعد میں سعودی عرب کا ویزا لگوا دوں گا. عورت نے فوراً پلٹا کھایا اور کہنے لگی کہ
جاؤ جلدی کرو چلے جاؤ، بے شک 10 سال نہ آنا، میرا اللہ مالک ہے۔ لندن چلے جاؤ، سعودیہ چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، 10 سال تک واپس نہ آنا، میرا اللہ مالک ہے۔ اور یہاں اگر جماعت میں اللہ نام پہ اگر چند دن لگانے کے لیے کہا تھا تو کہتی ہے مجھے زہر لا دو۔ مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ہزار ہاں کروڑ ہاں قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ ایسا مقبول شخص ہے کہ 18 برس تک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے کی جالیوں کے سائے میں بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی اور موت کا انتظار کیا۔ حج کرنے اس لیے نہیں گئے کہ کہیں میری موت وہاں نہ آ جائے، یار کے شہر سے جدا ہو کے نہ مر جاؤں۔ ان کا عشق بھی دیکھو، اپنا بھی دیکھو، ہم دمادم مست کلندر ہیں، ہماری محبت بھی دیکھو۔ مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے اتنی قبولیت عطا کی کہ جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق کا جنازہ گزرا، فاروق کا گزرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اتنا بڑا انعام عطا کیا کہ مولانا ذکریہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزے کی جالیوں تلے بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قدموں میں جگہ لے لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو بلال کو دہتے ہوئے انگاروں پہ نہ لٹایا جاتا، سمیہ کے چیر کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بکیہ کی پسلیاں نہ توڑ دی جاتی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہمارے باپ کی ہے۔ جنت میں جانا اتنا آسان ہوتا تو صحابہ کے قیمے نہ بنائے جاتے۔ کل قیامت کے دن آدمی کھڑا ہو کے روئے گا، پچھتائے گا، الہی اب تو رحم کر دیا جائے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، الہی اب تو رحم کر دے۔ ارشاد خدا بندی ہوگا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، فرمایا کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، چکھے تھی بن جاؤ، آج کے دن میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتا۔ جس کو خدا یہ کہہ دے پھر کون سے در پہ جاؤ گے؟ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ کے دعا کر لے بھائی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا قاضي الحاجات، يا شافي الامراض، يا حل المشكلات، يا مجيب الدعوات، يا ارحم الراحمين، يا اکرم الاکرمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم من في السماء اله وانت في الارض اله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، انت شافی فی مہمات الامور، انت لی حسبی، نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یا اللہ تمام بیماروں کی شفا کامل عطا فرما۔ الہی جتنے لوگ بیمار ہیں اپنے پرائے گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو صحت کلی عطا فرما۔ الہی روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، یا اللہ سب کو دور فرما۔ الہی بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔
جس کے ہاں نرینہ اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت وسعت عطا فرما. الہی رحمت کی بارش عطا فرما. الہی رحمت باران کا نزول ہو. الہی رزق حلال عطا فرما. الہی حرام سے بچا, شرک و بدعت کی لعنت سے بچا, شریر کی شرارتوں سے بچا, فتنہ پردادوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ شیاطین کے وساوس سے بچا, حاسدوں کے ٹولے سے بچا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ جتنے بھی اکابر علماء اساتذہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو گئے, یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی نجات فرما. قاری فاضل صاحب کے والد صاحب یہاں پہ دفن, ہم کے لیے دعا فرما. یا اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. الہی ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. مولانا فیصل صاحب نے اتنی محنت کی, سارا انتظام کیا, یا اللہ ان کو عمل میں علم میں برکت عطا فرما اور ان کی اس محنت کو قبول فرما. اور جو بھائی اس میں انتظامیہ شامل ہیں, یا اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو قبول فرما. کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں, اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.